بھرے بیان میں مولانا نے معاشرے میں موجود ظلم کے متعلق بات کی ہے کہ کس طرح سے آج کے حاکم سے لے کر ریڑھی لگانے والے تک ہر شخص ظالم بن گیا ہے، اور کس طرح دوسروں کی مجبوری پر بھی ہمیں ترس نہیں آتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر ہم مولانا کے بیان کے مکمل ہونے کے بعد اپنے ویورز سے بیان کے متعلق ایک بنیادی سوال کرتے ہیں، اور جو ویور بھی اس سوال کا سب سے بہتر جواب دیتا ہے اس ویور کے کمنٹ کو ہم ہمارے چینل کی سٹوری پر ایک شاؤٹ آؤٹ کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمنٹ ہماری سٹوری بنے اور آپ کو شاؤٹ آؤٹ ملے تو بیان کو غور سے سنیں اور آخر میں پوچھے جانے والے سوال کا بہتر سا جواب کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اگلے دن کی سٹوری میں سب سے بہتر جواب دینے والے ویور کو شاؤٹ آؤٹ دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کائنات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ تو اس میں پولیس والا بھی ظالم ہے، باپا والا بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، دکاندار بھی ظالم ہے۔ کتنے لوگوں کہ قبضہ کرو یہ بڑے متقی ہیں۔ ہماری جماعت سے یمن میں گشت کر رہے تھے تو ایک دکاندار سے کہا ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، آپ سے کلمے کی بات کرنا ہے۔ وہ جو بات کر رہا تھا اس کا نام تھا عبدالرشید، کراچی کا بھی زندہ ہے۔ تو اس دکاندار نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، انت پاکستانی، انت پاکستانی، انت پاکستانی، تعال معی۔ تو پاکستانی ہے، ادھر آ میرے ساتھ۔ اس کو گھسیٹ کے پیچھے لے گئے۔ ساری جماعت والے پریشان ڈر گئے، کیا ہوا؟ پیچھے اس کو بہت بڑا سٹور تھا جو گھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا، بھرا پڑا تھا۔ اس نے ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا، نیچے ساری مٹی بھری ہوئی تھی۔ کہ یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے، اتنا گھی نیچے ساری مٹی۔ اس کم وقت نے بھی کہا ہوگا میں نے بچوں کو روٹی کھلائی۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس آ رہا تھا، فیصل آباد کی بات ہے، تو میری ایسے دور نظر پڑی ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پہ بیچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں، دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ تو میری نظر پڑی تو سفید داڑھی، سفید پگڑی، تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے وہ بزرگ۔ لہذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں ان کو پھر یوں دیکھا، جہاں ورنہ تو کون دیکھتے، ریڈیو والے نے کہیں دیکھنا تھا، لیکن وہ مجھے جچ گیا تھا۔ تو جب میں قریب سے گزرا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہل گیا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڑھی کو یوں پکڑا ہوا تھا، اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ پڑو، ایسے آنسو جا رہا، بالکل خاموش، لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان دہل رہا تھا۔ تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے وہ پیٹی میرے آگے یوں الٹا دی، تو اس میں سیب تھے، سیب اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی 8 10 15 سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب اد گلے ہوئے تھے۔ جس نے یہ پیٹی لگائی کوئٹہ میں لگی، عام طور پہ سیب کوئٹہ میں ہوتا، ایک مزدور ہوگا، غریب آدمی، اس کم وقت نے کہا ہوگا میں بچوں کو روٹی دوں گی، میں نے سیب خریدا ہے، میں نے گلا ہوا بھی بیچنا ہے اور میں نے صحیح بھی بیچنا ہے، میں پیسے کہاں سے پورے کروں؟ تو ظلم صرف کوئی ڈی پی او سے نہیں ہو رہا ہے، سیشن جج سے نہیں ہو رہا ہے، آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے، انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے، ظلم اتنی نچلی سطح سے ہو رہا۔ تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا، اس کا روتا ہوا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ روتا ہوں، حالانکہ آدمی سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں جب بھی سناتا ہوں میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے، پھر میرے آنسو بہ پڑتے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے اندر ہے، بہت پر جو اس نے زور دیا نا
میں وہ درد آج تک نہیں چھوٹا، حالانکہ اس بات کو کم از کم 25 سال ہو چکے۔ بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں تمہارا گلہ کیا کروں؟ آج سارے اس حمام میں ننگے ہیں، کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے، وہ نہ ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کھود جاتی، ہوائیں پاگل ہو جاتی۔ اللہ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ سفید کالروں کے نیچے بڑے سیاہ چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں جو عصر تک بک جاتی ہے، پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین آیا۔ جس دیش میں ایسا ظلم ہو رہا وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں، بکے ہوئے مال ہیں۔ یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکے، شیخ عبد القادر جیلانی صدر ہو اور جنید بغدادی وزیر اعظم ہو تو بھی تقدیر نہ بدلے گی، کہ حالات اللہ بدلتا ہے، اور اس وقت بدلتا ہے جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پرندے پھیر دیتا ہے، اور ناراض اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے، لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے، ایک بڑھیا کا واقعہ یاد ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے 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 ایک بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچ، تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے قریب کوئی جھونپڑوں سے گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی وہاں، واپس آئی تو ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا؟ کہا یہ بادشاہ نے گرایا۔ تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود، تو کہاں چلا گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا، دھنس گیا۔ میرے بھائیو تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو۔ بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے، عوام کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، بڑے افسروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ ایک پریشر اپنے اندر ہے، نفسانیت، مال کی حوث، پیسے کی حوث، وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال قطب تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو 60 سال مسلح پہ گزار سکتا ہے؟ کوئی مائی دراجہ 60 سال مسلح تو اٹھے میں اس پیشاب نہیں کرنا، اس روٹی نہیں کھاؤں، اس سونا کوئی نہیں۔ 60 سال مسلح پہ پوے تھے، ایک سیکنڈ تو اٹھے نہیں، تب جا کے تمہارے ایک دن کے برابر بنتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا برابر نہیں کہا، خیرون ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے، برابر نہیں کہا، زیادہ کہا ہے۔ تو اپنی قیمت گماؤ نہیں، اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ، چند سکے نہ لگاؤ، اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو لینا ہے۔ تو پھر تمہارے مقام مرتبے کو کون نہیں پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ قلم چھپتا رہا، یہ دبتا رہا، یہ بکتا رہا تو فرعون بھی تمہارے پیچھے کھڑے رہے۔ کیوں ہماری داستان کربلاؤں سے بھری ہوئی ہے؟ تاکہ روشنی کے چراغ جلتے رہیں، روشنی کے مینار بلند رہیں، تاکہ بھٹکے ہوں کو راہیں ملتی رہیں۔ آل رسول کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان کے مقابلے میں زیادہ وزنی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے تمہاری نبی کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ کسی نبی کے معصوم بچوں کے سر نہیں کٹے۔ تم کہتے ہو پترانوں کو تھوک ہوا گئی تھے، دھیانوں کی میں ٹوری ہے۔ تمہارے نبی کی بیٹیاں گھسیٹ دی گئی۔ جب کٹے ہوئے لاشوں پہ حضرت زینب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا یا محمد یا رسول اللہ، آج آ کے دیکھ تو صحیح، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مزمل بالدماء، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، دلہے والا۔
دلہا والا جوڑا پہنا ہے، اس کے چہرے کے پھول اس کے جسم کی بوٹیاں ہیں۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں، بناتوں کا سبایا وذریہ کا مقتلا، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری نسل ذبح کر دی گئی، اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ ایمان نہ